جی ہاں، دو بالکل مفت اللہ پاک کی نعمتوں سے صحت بنائے، پوری نیند سے اور پورا پانی 24 گھنٹوں میں 20 گلاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم حاضر ہیں جمعرات والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میری صحت۔ صحت جو ہے وہ ہر آدمی کی بنیادی ضرورت ہے۔ یہ آپ کو اس پچھلے سوموار والے دن کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک DRC، ہر شہر میں تقریباً KPK کے ہر شہر میں ضلع میں بنی ہے ضلعی یعنی مسلحتی کمیٹی۔ اس میں کسی کام کے ذریعے سلسلے میں گیا ہوا تھا، تو ایک آدمی جو ہے اس کا کیس چل رہا تھا، وہ سماعت ہو رہی تھی جرگے میں کہ وہ کہہ رہا تھا میرے بیوی میرے بچے 2 سال ہو گئے ہیں، میں جوڑوں کے درد کی وجہ سے مریض ہو گیا ہوں اور میری بیوی اور میرے بچے مجھے سنبھالتے نہیں ہیں۔ 22 سال کہتے ہیں کہ میں کاروبار کرتا رہا ہوں اور بچوں کو پالتا رہا ہوں، بیوی کو۔ اب میں جب سے معذور ہوا ہوں تو یہ مجھے سنبھالتے نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا آدھا مکان لکھ کے دو، میں نے وہ لکھ کے دے دیا۔ اب میرے پاس ایک کمرہ ہے، مجھے 2 وقت کی روٹی چاہیے، یہ میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ اب میں اس آدمی کو دیکھ رہا تھا، میں نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں میری کوئی دکان تھی خاص اچھے مین بازار کے اندر، تو وہ کہتا ہے جی وہ میرا کاروبار تھا، اور میں اس کی باتوں سے یہی لگا کہ اس نے بیچارے نے زندگی ساری جو ہے نا وہ پیسہ ہی کمانے میں گزاری ہوئی تھی۔ کہتا ہے فلانی اسکیم میں پیسے لگے ہوئے ہیں، فلانی جگہ سے آ رہے ہیں، دوائیوں کے پتہ نہیں 24,000 روپے بنتے ہیں، مجھے انہوں نے کمپنی والوں نے 8,000 مہینے کی میری دوائیاں کر دی۔ خیر میں اس بندے سے کچھ کہہ تو نہیں سکا، لیکن مجھے اس چیز کا بار بار احساس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ یہ سمجھدار لوگوں کے اقوال ہوتے ہیں نا، اقوال زرین جو ہوتے ہیں، یہ تجربے کے بعد گزری ہوئی لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں جو اگلی نسلوں کے لیے وہ بیان کر کے جاتے ہیں، بتا کے جاتے ہیں، تاکہ اگلی نسل جو ہے اس پہ عمل کرے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں اس کی ٹانگوں سے معذور تھا بیچارہ، تو اس کی بیوی بھی باتیں کر رہی ہے، اس کے بچے بھی اس کے خلاف ہوئے ہیں۔ اس نے چونکہ بچوں کو وہ تربیت بھی نہیں دی جو میں محسوس کر رہا تھا کہ بس وہ بچوں کے سامنے بھی پیسہ 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 پیسہ، وہ بھی پیسہ کمانے میں لگا رہا۔ وہ کہتا جی میں نے دن کو میں دکان کرتا تھا، رات کو رکشہ چلا کے محنت مزدوری کرتا تھا، اور میں نے یہ کیا وہ کیا۔ لیکن جیسے حدیث شریف کا مفہوم ہے نا کہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بہتر عطیہ، بہتر ترکہ یعنی چھوڑ کے جانے والی چیز یا ان کو دینے والی چیز کیا ہے؟ بہتر عطیہ، تحفہ، اچھی تعلیم و تربیت۔ تو میں نے دیکھے سوچ رہا تھا، میں نے کہ اس بندے نے اپنی صحت بھی برباد کی اور وہ اچھی تربیت جو ہے نا وہ نہ دے سکا، جس کی وجہ سے آج بیچارہ اس حال کو پہنچا ہوا ہے۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے، میں اور آپ بھی، ہمیں اللہ پاک اچھے اولاد دے یا میرے ساتھ اچھے معاملات الحمدللہ ہونے چاہیے، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ صحت کے مقابلے میں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ جس طرح ہم اپنی باقی چیزوں کا خیال کرتے ہیں نا، ان سب چیزوں سے زیادہ صحت کا خیال کرنا ہے، اور صحت بنانے کے لیے کچھ بڑے بڑے کام نہیں کرنے پڑتے، مشقتیں نہیں ہیں۔ وہ جیسے کشتے کھانے ہیں یا یہ کرنے، یقین کریں کسی خرچے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنی زندگی کو 2 کام۔ ایک تو میں کل ہی کسی نے وہ واٹس ایپ پہ میسج بھیجا ہوا تھا کہ جب آدمی مناسب نیند پوری نہیں کرتا، مناسب نیند 8 گھنٹے ہے، صحیح پراپر نیند، اور یہ ہر آدمی کے لیے 8 گھنٹے نیند ضروری ہے۔ تو 8 گھنٹے نیند
جب پوری نہیں کرتا تو دماغ جو ہے نا اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے، دماغ کے اندر سے اپنے خلیے جو ہے نا وہ ختم کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے اس کا مزاج بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی اس طرح کے ڈاکٹرز ہیں نا وہ پھر نیند کی دوائیاں دیتے ہیں تاکہ اس کی نیند پوری ہو، اس کی طبیعت ٹھیک ہو۔ تو ایک تو نیند کو پورا کریں، 8 گھنٹے نیند۔ اس کے لیے سب سے اہم ترین چیز جو ہمارے قوم کے اندر بہت بگاڑ آ گیا، دیکھو ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا عشاء کے بعد سو جاؤ، عشاء کے بعد کوئی مجلس نہیں ہے۔ عشاء کے بعد آج کل اگر سو جائیں 9 بجے سو جائیں، 5 بجے اٹھیں تو 8 گھنٹے نیند پوری ہوگی۔ اور اصل نیند جو ہے نا، کہتے ہیں جو آدمی رات کو نہیں سوتا چاہے پورا دن سویا رہے، رات کی نیند کی کمی دن کو پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ انسان کے جسم کے اندر اللہ پاک نے بایو کلاک لگائی ہے جو رات ہی کو جسم کو مینٹیننس کرتی ہے۔ تو اس لیے درخواست یہ ہے کہ یہ مفت کی چیز ہے، کسی کشتے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت پہ سوئیں، صبح سویرے سحری کے وقت اٹھیں اور صحت کو خوشحال رکھیں، طبیعت کو خوشحال رکھیں، سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور دوسرا، جیسے پہلے پروگرام میں بتایا کہ پانی کا بہت زیادہ استعمال کریں۔ پانی مفت چیز ہے، دونوں مفت چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نیند کا بھی اہتمام کرنا ہے اور پانی بھی 20 گلاس کم از کم پئیں، لیکن 12 سے تو کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور پانی ویسے ہی پیتے رہے، پانی میں اللہ پاک نے حیات رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سب کوشش کریں گے اور اس پروگرام کو آگے دوسروں تک پہنچانا نہیں بھولنا، شیئر کرنا ہے سب تک، ٹھیک ہے جی۔ اور کل ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میرا پیشہ، جمعے والے دن کا۔ کل تک کے لیے اجازت۔